بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی تحریم الصلاۃ و تحلیلها۔ نماز کی ابتدا اور انتہا کے بیان میں یہ باب ہے۔ نماز سے پہلے جو چیزیں حلال تھی وہ حرام کس چیز سے ہوتی ہیں، اور جو نماز کے اندر چیزیں حرام ہو جائیں وہ نماز کے بعد حلال کس چیز سے ہوتی ہیں۔ نماز کے اندر تحریم اور نماز کے بعد تحلیل کے سلسلہ میں یہ باب باندھ رہے ہیں۔ نماز سے پہلے کئی چیزیں جائز ہوتی ہیں، کھانا پینا، کلام کرنا، چلنا پھرنا، یعنی یہ ساری چیزیں جائز ہوتی ہیں، لیکن جب نماز کے اندر بندہ شروع ہوتا ہے تو اب یہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ کون سی چیز ہے جو ان چیزوں کو حرام کر دیتی ہے، اور پھر نماز کے بعد یہ ساری چیزیں پھر جائز ہو جاتی ہیں، تو کون سی چیز ہے جو ان چیزوں کو جائز قرار دیتی ہے، جائز کر دیتی ہے؟ تو اسی تحریم و تحلیل کے سلسلہ میں یہ باب باندھ رہے ہیں۔ تو دوسرے لفظوں میں نماز کی ابتدا اور انتہا کے سلسلہ میں یہ باب ہے کہ نماز کی جب ابتدا ہوتی ہے تو وہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، اور جب نماز کی انتہا ہو جاتی ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں جائز ہو جاتی ہیں۔ تو نماز کی ابتدا اور انتہا، نماز کی تحریم اور تحلیل کے سلسلہ میں یہ باب باندھ رہے ہیں، اور اس کے اندر جو روایت رائی ہے اس کی سند بیان کرتے ہیں امام ترمذی، فرماتے ہیں حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا محمد بن فضیل عن ابی سفیان طریف السعدی عن ابی نضرہ۔ اس کے اندر جو نئے راوی ہے ابو سفیان طریف السعدی، یہ طریف بن شہاب ہیں، یہ ضعیف راوی ہے جی۔ موشی لکھتے ہیں ضعفہ ابن معین، ابن معین نے ان کی تضعیف کی ہے، اور امام احمد بن حنبل نے کہا کہ لیس بشیء، وقال بخاری لیس بالقوی، وقال النسائی متروک، تو لہذا یہ راوی ضعیف ہے۔ اور یہ ابو سفیان طریف السعدی جو ہیں یہ ابو نضرہ سے روایت کرتے ہیں۔ ابو نضرہ کے سلسلہ میں خود ہی علامہ ترمذی رحمہ اللہ نے بیان کر دیا کہ ابو نضرہ کون ہے۔ ان کا آگے نام بیان فرمایا ہے، اسمہ منذر بن مالک بن قطع، ان کا نام منذر بن مالک بن قطع ہے، اور یہ اپنی کنیت کے ساتھ مشہور ہیں، اور محشی کہتے ہیں کہ یہ ثقہ ہیں من الثالثۃ، تیسرے درجہ سے جی۔ اور یہ ابو نضرہ روایت کرتے ہیں ابو سعید سے، ابو سعید فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی طہارت ہے، وتحریمها التکبیر، اور نماز سے پہلے جو چیزیں حلال تھی ان کو حرام کر دینے والی چیز تکبیر ہے، وتحلیلها التسلیم، اور نماز کے اندر جو چیزیں حرام تھی ان کو حلال کر دینے والی چیز کیا ہے؟ تسلیم، سلام۔ ولا صلاۃ لمن لم یقرأ بالحمد وسورۃ فی فریضۃ وغیرہا، فرمایا اس شخص کی کوئی نماز نہیں ہے جس نے الحمد اور سورت کی تلاوت نہ کی، الحمد اور سورت کو نہ پڑھا، فرضوں میں اور غیر فرض میں جی۔ یہ روایت پہلے ہم کتاب الطہارت کے اندر پڑھ چکے ہیں، مفتاح الصلاۃ الطہور، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی روایت ہم پہلے پڑھ چکے ہیں طہارت کے باب میں۔
لیکن اس کے اندر یہ الفاظ نہیں تھے ولا صلاۃ لمن لم یقرأ بالحمد وسورۃ فی فریضۃ وغیرہ، یہ الفاظ اس کے اندر زیادہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی کنجی کیا ہے؟ طہارت۔ نماز کو ایک مقفل مکان سے تشبیہ دی ہے اور فرمایا اس مقفل مکان کا تالا کس چیز سے کھلے گا؟ تو فرمایا اس تالے کو کھولنے والی چیز طہارت ہے۔ جس طرح نماز کے سلسلہ میں فرمایا کہ نماز جنت کی کنجی ہے، جنت کو ایک مقفل مکان سے تشبیہ دے کر فرمایا کہ جنت کے دروازوں کو تالے لگے ہوئے ہیں اور ان تالوں کو کھولنے والی چیز نماز ہے۔ نماز جنت کے دروازوں کو کھولتی ہے، کیونکہ جنت کے دروازوں کو جو تالے لگے ہیں ان تالوں کو نیکیاں کھولتی ہیں، اور چونکہ نیکیوں میں سے افضل ترین نیکی اور بڑی نیکی وہ ایک نماز ہے، تو لہذا نماز بھی جنت کے دروازوں کو کھولتی ہے۔ اور نماز کے سلسلہ میں فرمایا کہ مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز ایک مقفل مکان کے ساتھ نماز کو تشبیہ دے کر فرمایا کہ نماز کو کھولنے والی چیز کیا ہے؟ نماز کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے معرفت کے خزانے رکھے ہیں، دین کا سمندر، گویا کہ نماز کے اندر پورے کا پورا دین موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے سمندر نماز کے اندر پڑے ہیں، لیکن نماز کے اندر بندہ داخل ہو کر ان سمندروں کو، معرفت کے ان سمندروں کو کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ فرمایا اس کی کنجی طہارت ہے۔ ظاہر اور باطن کی مکمل طہارت حاصل کرنے کے بعد ظاہر کو تمام قسم کی نجاستوں سے، نجاست حقیقی اور حکمی سے پاک کرے، اور اپنے باطن کو اخلاق رذیلہ سے پاک کرے، اور ظاہر اور باطن کو مکمل پاک کرنے کے بعد جب بندہ نماز کے اندر داخل ہوتا ہے تو یہ چونکہ طہارت نماز کی کنجی تھی، تو لہذا اب یہ کنجی استعمال کرنے کے بعد نماز کے اندر جب بندہ داخل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے سمندر ملتے ہیں۔ جی، لیکن ملتے کب ہیں؟ کہ جب پہلے طہارت والی کنجی دستیاب ہو جائے۔ جب تک طہارت والی کنجی دستیاب نہیں ہے، یہ چابی دستیاب نہیں ہے، تو اب نماز پڑھتا بھی رہے تو اس کو وہ معرفت کے سمندر کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس کے پاس چابی نہیں ہے۔ وہ خزانے سارے کے سارے مقفل پڑے، ان خزانوں سے اس کو حصہ تبھی مل سکتا ہے کہ جب یہ چابی استعمال کرے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آیا نا، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ کب روکتی ہے؟ جب بندہ طہارت ظاہری اور طہارت باطنی کے بعد نماز پڑھتا ہے، تو اب اللہ تعالی کی معرفت اور اللہ تعالی کا قرب خاص اس کو میسر ہو جاتا ہے۔ گناہوں کی جانب، گناہ کرے کیا، گناہوں کی جانب اس کی توجہ تک نہیں رہتی۔ تو یہ کب حاصل ہوتا ہے؟ یہ فوائد کب حاصل ہوتے ہیں؟ جب طہارت والی کنجی دستیاب ہو جائے۔ تو فرمایا نماز کی کنجی طہارت ہے، یعنی نماز کے اندر جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے خزانے رکھے ہیں وہ خزانے کب حاصل ہوں گے؟ جب طہارت حاصل کر لی جائے۔ لیکن یہ خزانے فقط ظاہری طہارت کے ساتھ حاصل نہیں ہوتے، طہارت ظاہری اور باطنی دونوں جب دستیاب ہو جائیں، طہارت ظاہری اور طہارت باطنی مکمل حاصل کر لی جائے، تو اس وقت نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو خزانے رکھے ہیں اس وقت حاصل ہوتے ہیں۔ یہاں پر حدیث مبارکہ کے اندر ہے مفتاح الصلاۃ الطہور، مبتدا خبر دونوں معرفہ ہیں، اور یہ ہم پہلے کئی دفعہ عرض کر آئے ہیں
کہ جملہ اسمیہ کے جب دونوں جز معرفہ ہوں تو اثر کا فائدہ دیتے ہیں، اس وقت اثر پیدا ہوتی ہے۔ تو اب معنی یہ ہوگا کہ نماز کی کنجی طہارت ہی ہے، نماز کی کنجی طہارت ہی ہے۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ یہاں پر تو اثر درست نہیں ہے کہ نماز کی کنجی طہارت ہی ہے، جبکہ نماز کی دوسری شرطیں بھی ہیں، استقبال قبلہ، نیت، دوسری شرائط بھی ہیں، تو یہ کہنا کہ نماز کی کنجی فقط طہارت ہے، یہ کیسے درست ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ حسر کی دو قسمیں، ایک ہوتی ہے حسر حقیقی، ایک ہوتی ہے حسر ادعائی۔ یہاں پر حسر حقیقی نہیں ہے، ادعائی ہے، یعنی گویا کہ نماز کی کنجی طہارت ہی ہے۔ ایک ہے نا طہارت کے علاوہ کوئی کنجی ہو ہی نہیں، وہ حسر کیا بنے گا؟ حقیقی۔ لیکن یہاں پر چونکہ دوسری چیزیں بھی موجود ہیں تو لہذا یہاں پر اثر ادعائی ہے۔ تو فرمایا نماز کی کنجی کیا ہے؟ طہارت۔ آگے فرمایا تحریم و تکبیر، نماز سے پہلے جتنی چیزیں جائز تھی ان کو حرام کر دینے والی چیز کیا ہے؟ تکبیر۔ تحریم یہ تفعیل کے وزن پر مصدر کا صیغہ ہے، یعنی حرام کرنا، اور اس کی اضافت ہو رہی ہے ضمیر کی جانب، تو یہ اضافت بمعنی فی ہے، یعنی نماز میں حرام کرنے والی چیز اللہ اکبر ہے، تکبیر ہے۔ اور آگے تحلیل و تسلیم، یہ بھی اضافت بمعنی فی ہے۔ تو فرمایا نماز کے اندر حلال چیزوں کو حرام کر دینے والی چیز تکبیر ہے، یعنی نماز سے پہلے جو چیزیں حلال تھی ان کو نماز کے اندر حرام کر دینے والی چیز تکبیر ہے، اور جو نماز کے اندر چیزیں حرام ہو گئی تھی اب ان کو حلال کر دینے والی چیز کیا ہے؟ تسلیم ہے۔ آگے فرمایا ولا صلاۃ لمن لم یقرأ بالحمد وسورۃ فی فریضۃ وغیرہا، فرمایا اس شخص کی کوئی بھی نماز نہیں ہے جس نے الحمد اور سورت کو فرض اور نفلوں کے اندر، فرض اور غیر فرض کے اندر نہ پڑھا۔ الحمد اور سورت کے مجموعے پر یہاں پر حکم ہے، یعنی الحمد اور سورت دونوں کو جس نے نہ پڑھا اس کی نماز نہیں ہے۔ مطلق قرات فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، تو مطلق قرات جو نماز کے اندر ہے یہ قرآن پاک کی نص قطعی سے ثابت ہے، لہذا مطلق قرات کیا ہے؟ فرض۔ مطلق قرات کیا ہے؟ فرض۔ لیکن سورہ فاتحہ یا مختص قرات وہ چونکہ خبر واحد سے اس کا ثبوت ملتا ہے تو لہذا خبر واحد کے ذریعے کتاب اللہ کے مطلق کو مقید نہیں کیا جا سکتا، تو لہذا کتاب اللہ کا مطلق مطلق ہی رہے گا، تو مطلق قرات فرض رہے گی، لیکن اس حدیث مبارکہ جو خبر واحد ہے اس کو بھی ہم چھوڑیں گے نہیں، اس پر بھی عمل کریں گے، اور یہ کہیں گے کہ مطلق قرات فرض ہے اور سورہ فاتحہ یا سورت کی تعیین کیا ہے؟ واجب۔ اگلے باب کے اندر کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اس باب کے اندر ہم تفصیل بیان کریں گے تمام مذاہب کی، اور تمام ائمہ کے جو دلائل ہیں وہ پیش کریں گے، اور یہ عرض کریں گے کہ احناف کے ہاں مطلق قرات فرض ہے اور سورت فاتحہ فرض نہیں ہے، اور احناف کے دلائل کیا ہیں اس باب کے اندر ہم انشاءاللہ الرحمن پیش کریں گے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا کہ نماز کی کنجی طہارت ہے، اور نماز کی تحریم تکبیر ہے، اور نماز کی تحلیل کیا ہے؟ تسلیم۔ اب تکبیر اور تحلیل کے سلسلہ میں، تحریم اور تحلیل کے سلسلہ میں یہاں پر آیا کہ
نماز کی تحریم کیا ہے؟ تکبیر. اور نماز کی تحلیل کیا ہے؟ تسلیم. کیا یہاں پر تکبیر سے عرفی معنی مراد ہے یا لغوی معنی مراد ہے؟ اور اسی طرح تسلیم سے عرفی معنی مراد ہے یعنی سلام، یا لغوی معنی مراد ہے؟ اس میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے. ائمہ ثلاثہ یعنی امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور احناف میں سے امام ابو یوسف رحمہ اللہ بھی ان کے ساتھ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر تکبیر سے عرفی معنی مراد ہے یعنی اللہ اکبر کہنا، اور تسلیم سے بھی عرفی معنی مراد ہے یعنی سلام. سمجھ رہے ہو کہ نہیں جی؟ لیکن احناف کے ہاں طرفین کیا، امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر لغوی معنی مراد ہے، عرفی معنی مراد نہیں ہے. تسلیم سے بھی عرفی معنی مراد نہیں ہے، لغوی معنی مراد ہے. اور تکبیر سے بھی لغوی معنی مراد ہے. تسلیم سے بھی کیا مراد ہے؟ لغوی معنی مراد، یعنی دعا سلام کرنا، کوئی ایسی بات کرنا کہ جس سے نماز سے بندہ نکل جائے، صباح الخیر، اس طرح کے کلام نہیں کرتے، اس طرح کا کلام کر کے نماز سے نکل جانا. لغوی معنی مراد ہے، اصطلاحی سلام مراد نہیں ہے. اور اس کے احناف نے بے شمار دلائل پیش کیے ہیں کہ یہاں پر لغوی معنی مراد ہے، اصطلاحی معنی مراد نہیں ہے. یعنی کوئی ایسا صیغہ استعمال کرنا کہ جس کے اندر خطاب پایا جائے، ایسا صیغہ استعمال کر کے نماز سے باہر نکلنا، اس سے مراد تسلیم ہے، یعنی لغوی معنی مراد ہے. وگرنہ کوئی بندہ نماز کو ختم کرتے ہوئے سلام علی المرسلین، سلام علی یاسین، اس طرح کے لفظ استعمال کرتا ہے تو نماز سے نہیں خارج ہوگا. سلام علی المرسلین کہے گا تو نماز سے نہیں نکلے گا. اسی طرح سلام علی یاسین کہتا ہے تو نماز سے نہیں نکلے گا. کوئی امام بھی نہیں کہتا کہ اس سے نماز سے خارج ہو جائے گا، حالانکہ یہاں پر سلام کا لفظ پایا جا رہا ہے، عرفی سلام پایا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی نماز سے نہیں نکل رہا کہ یہاں پر خطاب نہیں ہے. تو ثابت ہوا کہ یہاں پر لغوی معنی مراد ہے، اصطلاحی معنی مراد ہے ہی نہیں، وگرنہ اصطلاحی سلام تو یہاں پر تھا، لیکن نماز سے کیوں نہیں نکل رہا؟ اس وجہ سے کہ یہاں پر خطاب موجود نہیں ہے. اور اسی طرح تکبیر کے اندر بھی لغوی معنی مراد ہے، اصطلاحی معنی مراد، عرفی معنی مراد نہیں ہے. یعنی ایسا لفظ استعمال کرنا ہے جو اللہ تعالی کا نام جس کے اندر خالص تعظیم ہو. ایسا لفظ استعمال کر کے نماز کے اندر بندہ داخل ہو سکتا ہے، وہی تکبیر مراد ہے، یعنی لغت کے اعتبار سے تکبیر. مثلا اللہ اجل کہتا ہے تو اب یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لیے بولا جانے والا لفظ ہے. اللہ اعظم کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، اس طرح کا کوئی بھی لفظ استعمال کرے گا تو نماز کے اندر داخل ہو جائے گا. طرفین کے ہاں کیا ہے؟ یہاں پر تکبیر سے مراد بھی لغوی معنی ہے اور تسلیم سے مراد بھی لغوی معنی ہے. اور ائمہ ثلاثہ اور امام ابو یوسف سرکار کے ہاں لغوی نہیں بلکہ عرفی معنی مراد ہے. ہاں پھر عرفی معنی کہہ کر ان کے مابین پھر اختلاف ہے. امام احمد بن حنبل اور امام مالک فرماتے ہیں کہ
عرفی معنی میں فقط لفظ اللہ اکبر کہنا ہی فرض ہے، کوئی اور لفظ کہہ ہی نہیں سکتے۔ امام مالک کے ہاں بھی اور امام احمد بن حنبل کے ہاں بھی اللہ اکبر سے ہی نماز شروع ہوگی، کوئی دوسرا لفظ نہیں کہہ سکتے۔ جی اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ تکبیر کے سلسلہ میں اللہ اکبر کا لفظ متعین ہے، لیکن اس کے اندر وسعت ضرور ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ اکبر کے بجائے اللہ اکبر کہہ دیتا ہے تو اس سے بھی نماز درست ہو جائے گی۔ یعنی امام شافعی فرماتے ہیں اللہ اکبر اور اللہ اکبر دو لفظ کہہ کر نماز کو شروع کیا جا سکتا ہے۔ جبکہ امام ابو یوسف سرکار اس کے اندر مزید اضافہ کرتے ہیں، اس طرح کے تکبیر پر دال جو لفظ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ الکبیر، اس طرح کے الفاظ سے بندہ نماز کے اندر داخل ہوگا، یعنی یہ عرفی تکبیر ہی ہے۔ جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد فرماتے ہیں کہ یہاں پر عرفی معنی مراد نہیں ہے بلکہ لغوی معنی مراد ہے۔ تو کوئی سا بھی اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لیے جس کے اندر دعا کا معنی نہ ہو، خالصتاً اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے لیے بولا جانے والا لفظ ہے، اس سے نماز کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ اب تکبیر تحریمہ یہ بالاتفاق فرض ہے۔ تکبیر تحریمہ بالاتفاق فرض ہے۔ پہلا اختلاف اس کے اندر یہ ہے کہ فرضیت میں سب متفق ہیں کہ بالاتفاق تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ فرض ہے، کیونکہ اس کی فرضیت قرآن پاک کی نص قطعی سے ثابت ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ اور اس طرح کی آیات بینات جو اس کی فرضیت کو بتاتی ہیں، تو تکبیر تحریمہ فرض ہے۔ اب ائمہ کرام کے مابین پہلا اختلاف یہ ہے کہ یہ فرض تو ہے لیکن رکن ہے، یہ شرط ہے۔ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ یہ رکن ہے، شرط نہیں ہے، جبکہ احناف اس کو شرط قرار دیتے ہیں۔ ائمہ ثلاثہ کیا ہے؟ رکن، اور احناف جو ہیں وہ اس کو شرط قرار دیتے ہیں۔ اور پھر تکبیر کے لیے لفظ اللہ اکبر ہونا، اس سلسلہ میں اختلاف ہے۔ ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر یعنی تکبیر عرفی فرض ہے، جبکہ طرفین فرماتے ہیں تکبیر عرفی نہیں بلکہ تکبیر لغوی فرض ہے۔ تکبیر عرفی اللہ اکبر کہنا یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب ہے، کیونکہ مطلقاً تکبیر جو ہے اس کی فرضیت تو قرآن سے ثابت ہے، اور اس کے لیے اللہ اکبر کا لفظ ہونا یہ قرآن پاک کی نص قطعی سے ثابت نہیں ہے، یعنی تعیین نص قطعی سے ثابت نہیں ہے، یہ احادیث سے ثابت ہے، اور اس سے زیادہ ہم وجوب ثابت کر سکتے ہیں، اور یہی حال تسلیم کا ہے۔ سمجھو کہ نہیں سمجھو جی؟ تکبیر اور تسلیم کے سلسلہ میں پہلے تکبیر لے لیں۔ تکبیر کے سلسلہ میں تمام ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ فرض، فرضیت پر اتفاق ہے۔ اب یہ شرط ہے یا رکن ہے، اس میں اختلاف ہے۔ ائمہ ثلاثہ کیا رکن اور احناف کیا شرط۔ پھر تکبیر تحریمہ کے لیے لفظ اللہ اکبر ہونا یہ فرض ہے یا نہیں؟ ائمہ ثلاثہ اس کو فرض قرار دیتے ہیں، جبکہ احناف اللہ اکبر کو فرض نہیں قرار دیتے بلکہ اللہ اکبر لفظ کو واجب قرار دیتے ہیں۔ مطلقاً تکبیر یعنی اس طرح کا کوئی لفظ اللہ تعالیٰ کی تعظیم والا بول کر نماز کو شروع کرنا درست ہے اور نماز کو شروع کیا جا سکتا ہے، لیکن واجب یہ ہے کہ اللہ اکبر کہا جائے۔
امام ترمذی فرماتے ہیں کہ اس باب میں کہ نماز کی تحریم تکبیر ہے اور نماز کی تحلیل کیا ہے؟ تسلیم. جی اس سلسلہ میں حضرت علی سے بھی روایت موجود ہے، حضرت عائشہ سے بھی روایت موجود ہے، دیگر صحابہ کرام سے روایت موجود ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جو روایت ہے اجود و اسنادن، وہ سند کے اعتبار سے عمدہ ہے. وہ سند کے اعتبار سے کیا ہے؟ عمدہ ہے. حضرت علی والی روایت جو کتاب الطہارت کے شروع میں ہم نے پیش کی تھی، جی جی فرماتے ہیں کہ وہ سند کے اعتبار سے عمدہ ہے. وَأَصَحُّ مِنْ حدیث ابی سعید، اور ابو سعید کی حدیث کے بنسبت وہ کیا ہے؟ اصح ہے. اور وہ روایت کدھر ہے؟ وقت کتبناہ فی اول کتاب الوضوء، فرماتے ہیں کتاب الوضوء کے شروع میں ہم نے اس کو لکھا ہے. وہ روایت سند کے اعتبار سے عمدہ ہے اور ابو سعید کی روایت سے اصح ہے. لیکن وہاں پر ہم نے عرض کی تھی کہ وہ روایت بھی ضعیف ہے جو امام ترمذی فرما رہا ہے نا کہ اجود ہے یا اصح ہے، یہ ابو سعید کی روایت کے اعتبار سے اجود اور اصح ہے. باقی فی نفسی وہ بھی ضعیف ہے، جی فی نفسی وہ بھی ضعیف ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک راوی آئے تھے عبداللہ بن محمد بن عقیل، ان پر کلام ہے. اس کی سند اس طرح تھی نا، حدثنا حناد و قتیبہ و محمود بن غیلان، جی ان تینوں نے روایت کی ہے اور کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ہے وکی نے، اور وہ سفیان سے یعنی سفیان ثوری سے روایت کرتے ہیں. پھر تحویل ہوئی اور امام ترمذی فرماتے ہیں حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفیان، جی یعنی مدار الاسناد جو یعنی اوپر سند ایک ہی ہے اور نیچے جو سند تبدیل ہو رہی ہے، مدار الاسناد جس سے سند تبدیل ہوتی ہے وہ کون ہے؟ سفیان ثوری. اور یہ روایت کرتے ہیں، سفیان کس سے روایت کرتے ہیں؟ عبداللہ بن محمد بن عقیل سے. عبداللہ بن محمد بن عقیل جو تھے، ہم نے پہلے عرض کی تھی کہ ان پر کلام ہے. جی جی امام ترمذی نے ان کو صدوق فرمایا ہے، یعنی سچا فرمایا ہے، لیکن یہ ہلکی تعدیل ہے. تعدیل کے سلسلہ میں انتہائی ہلکا لفظ ہے صدوق. جی جی اور امام بخاری نے ان کو مقارب الحدیث فرمایا ہے، اور یہ بھی تعدیل کے سلسلہ میں انتہائی ہلکا لفظ ہے. یہ صدوق تو ہیں لیکن ان کا حافظہ بہتر نہیں ہے. عبداللہ بن محمد بن عقیل یہ صدوق راوی ہیں، سچے راوی ہیں، لیکن ان کا حافظہ درست نہ تھا. حافظے کی جہت سے ان پر کلام ہے، تو لہذا اس اعتبار سے یہ روایت بھی کیا ہوگی؟ ضعیف. جی جی اور ابو سعید والی جو روایت ہے اس کے اندر ایک راوی آئے ہیں ابو سفیان طریف السعدی، جی یہ ضعیف راوی ہے، جس طرح کہ ابھی ہم نے ان پر کلام پیش کیا. تو یہ عبداللہ بن محمد بن عقیل کے بنسبت زیادہ ضعیف ہے. جی تو اس وجہ سے یہ روایت حضرت علی کی روایت کے بنسبت زیادہ کمزور ہے. ان کی سند کو جو اجود فرمایا ہے اور ابو سعید کی روایت کے بنسبت اس روایت کو اصح فرمایا ہے، تو وہ اس روایت کے بنسبت ہے. باقی یہ نہیں ہے کہ وہ ہے ہی صحیح، وہ بھی ضعیف ہے اور یہ بھی ضعیف ہے. جی جی اور امام ترمذی فرماتے ہیں والعمل علیہ عند اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ کرام میں سے اہل علم کا اس پر عمل ہے، یعنی تکبیر سے وہ نماز شروع کرتے تھے اور تسلیم کے ساتھ نماز کو مکمل کرتے تھے. اور ابن مبارک اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، امام اسحاق
یہ سارے کے سارے اسی کے قائل ہیں کہ نماز شروع ہوگی کس سے؟ تکبیر سے، اور نماز ختم ہوگی تسلیم سے، کہ بے شک نماز کی تحریم تکبیر ہے۔ ولا یکون الرجل داخلا فی الصلاۃ الا بالتکبیر، یہ سارے حضرات فرماتے ہیں کہ کوئی شخص بھی نماز کے اندر داخل نہیں ہوگا مگر تکبیر کے ساتھ، اور نماز سے خارج ہوگا تو کس سے ہوگا؟ تسلیم سے۔ اب امام ترمذی رحمہ اللہ ایک روایت لا رہے ہیں کہ تکبیر سے مراد، یہاں پر تکبیر سے مراد عرفی معنی ہے، اصطلاحی معنی ہے، دوسرا لغوی معنی مراد نہیں ہے، اور اسی طرح تسلیم سے عرفی معنی مراد ہے، لغوی معنی مراد نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں ایک قول لا رہے ہیں اور اس سے استدلال پکڑ رہے ہیں۔ قال ابو عیسیٰ، امام ترمذی کہتے ہیں سمعت ابا بکر محمد ابن ابان، امام ترمذی کہتے ہیں میں نے ابو بکر محمد بن ابان سے سنا ہے، یقول، یہ محمد بن ابان جو ہے یہ فرماتے ہیں سمعت عبد الرحمن ابن مہدی، عبد الرحمن بن مہدی یہ ثقہ ثبت ہیں، حافظ عارف امام ابن مدینی نے فرمایا ما رأیت اعلم منہ، میں نے ان سے بڑا عالم نہیں دیکھا، یہ ثقہ راوی ہیں۔ یقول، یہ فرماتے ہیں لو افتتح الرجل الصلاۃ ب90 اسما من اسماء اللہ تعالی ولم یکبر لم یجزہ، فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے نماز کو شروع کیا اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے کسی نام کے ساتھ اور تکبیر نہ کہی تو یہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام اس کو کفایت نہیں کریں گے اور اس کی نماز شروع نہیں ہوگی۔ سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو اس سے ثابت ہوا کہ تکبیر کے لیے لفظ اللہ اکبر ہونا متعین ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام استعمال کر کے نماز کو شروع کر رہا ہے لیکن نماز کی ابتدا نہیں ہو رہی اور وہ نماز کے اندر داخل نہیں ہو رہا، تو ثابت ہو گیا کہ تکبیر کے سلسلہ میں لفظ اللہ اکبر ہونا متعین ہے جی۔ اور تسلیم کے سلسلہ میں فرماتے ہیں وَإِنْ أَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، اگر کسی شخص کا وضو ٹوٹ گیا، وہ بے وضو ہو گیا سلام پھیرنے سے پہلے، تو یہ عبد الرحمن بن مہدی فرماتے ہیں امرتہ ان یتوضا ثم یرجع الی مکانہ ویسلم، تو فرماتے ہیں میں اس کو حکم دوں گا کہ وہ کیا کرے، وضو کرے، پھر اپنے مکان جس کے اندر نماز پڑھ رہا تھا وہ واپس لوٹے اور سلام پھیرے، یعنی بے وضو ہونے سے اس کی نماز پوری نہیں ہوگی بلکہ واپس لوٹ کر وضو کر کے واپس لوٹ کر سلام پھیرنا اس کے لیے لازم ہے۔ تو فرماتے ہیں انما الامر علی وجہہ، تو بے شک حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم مبارک کہ نماز کی ابتدا تکبیر سے ہے اور نماز کی انتہا تسلیم سے ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم مبارک اپنی ظاہری صورت پر برقرار ہے، لہذا تکبیر کے سلسلہ میں لفظ اللہ اکبر ہونا چاہیے اور تسلیم کے سلسلہ میں لفظ سلام ہونا چاہیے، جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد فرماتے ہیں کہ یہاں پر لغوی تکبیر اور تسلیم مراد ہے، وہ ہم پہلے پیش کر چکے ہیں۔